اب ہم واقفن کے چوتھی بڑی دریافت کو لیتے ہیں، اور وہ ہے گروہوار شادی سے جوڑا بیاہ کے تغیر کی عام صورت، جس چیز کو واقفن دیوتاؤں کی قدیم احکام کی خلاف ورزی کرنے کا کفارہ یا پراشچت بتاتا ہے، جو عورت نے اپنی عفیت و عصمت کا حق حاصل کرنے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ دراصل اس کفارے کی ڈھکی چھپی صورت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جس کی قیمت ادا کر کے عورت نے مشترک شوہروں کے پرانے رواج سے چھٹکارا پایا اور اپنے آپ کو صرف ایک ہی مرد کے سپرد کرنے کا حق حاصل کیا۔ یہ کفارہ محدود سپردگی کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے۔ بابل کی عورتوں کو سال میں ایک مرتبہ میلٹا کے مندر میں اپنے آپ کو دینا پڑتا تھا۔ مشرق قریب کے دوسری قوموں کے لوگ اپنی لڑکیوں کو کئی برس کے لیے انائتس کے مندر میں بھیج دیا کرتے تھے، جہاں انہیں اپنی پسند کے مردوں سے آزاد جنسی محبت کا سودا کرنا ہوتا تھا، اور اس کے بعد ہی انہیں شادی کرنے کی اجازت مل سکتی تھی۔ بحر روم سے لے کر دریائے گنگا تک تقریباً سبھی ایشیائی قوموں میں اس طرح کے ریت و رواج پائے جاتے ہیں، جن پر مذہب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، نجات کے لیے کفارہ کی قربانی ہلکی ہوتی گئی۔ جیسا کہ واقفن لکھتا ہے، پہلے ہر سال قربانی دینی پڑتی تھی، اب ایک ہی مرتبہ بررسم ادا کرنے سے کام چل جاتا ہے۔ پہلے بیاہی عورتوں سے عام جنسی تعلق کا رواج تھا، اب صرف کنواریوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے۔ پہلے ازدواجی زندگی کے دوران میں یہ کرنا پڑتا تھا، اب شادی کے پہلے تک اس پر عمل کرنا کافی ہوتا ہے۔ پہلے بلا تفریق و امتیاز ہر کسی کو آغوش میں اپنے آپ کو دینا پڑتا تھا، اب صرف چند مخصوص لوگ کی آغوش میں دینا پڑتا ہے۔ دوسری قوموں میں تو یہ مذہبی پردہ بھی نہیں، مثلاً قدیم زمانے میں تھریسیا کے باشندوں میں، کیلٹ لوگوں میں، اور ہندوستان کے بہت سے آدیواسیوں میں، ملایا کے باشندوں میں، بحر جنوبی کے جزیروں کے لوگوں میں، اور بہت سے امریکی انڈینوں میں تو آج بھی لڑکیوں کو شادی سے پہلے پوری جنسی آزادی ہوتی ہے۔ خاص کر جنوبی امریکہ کے تقریباً ہر علاقے میں یہی صورتحال ہے۔ اگر کوئی شخص ملک کے اندرونی حصے میں کسی حد تک بھی گیا ہے تو وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ مثال کے طور پر اگاسٹیز نے برازیل کی سیاحت مطلوبہ بوسٹن اور نیو یارک 1886 صفحہ نمبر 266 انڈین نسل کے ایک دولت مند خاندان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب خاندان کی ایک لڑکی سے اس کا تعارف کرایا گیا اور اس نے اس لڑکی کے باپ کے بارے میں پوچھا، جو اس کے خیال میں لڑکی کی ماں کا شوہر تھا اور پیراگوئے کے خلاف جنگ میں ایک فوجی افسر کی حیثیت سے حصہ لے رہا تھا، تو لڑکی کی ماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ ایک اتفاق کی پیدائش ہے۔ انڈین یا دوگلی نسل کی عورتیں اپنے ناجائز بچوں کا ذکر ہمیشہ اسی طرح کرتی ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کوئی غلط یا شرم کی بات ہے، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، بلکہ معاملہ اس کا الٹ ہے۔ اکثر بچے صرف اپنی ماؤں کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی پرورش کی ساری ذمہ داری ماں پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے باپ کو بالکل نہیں جانتے، اور شاید عورت کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس کی یا اس کے بچوں کی کوئی ذمہ داری باپ پر ہے۔ ایک متمدن آدمی کو جو بات اتنی عجیب معلوم ہوگی، وہ دراصل مادری حق اور گروہوار شادی کا ایک عام قاعدہ ہے۔ کچھ اور قوموں میں یہ رواج ہے کہ شادی کے موقع پر دولہے کے دوست اور رشتہ دار یا شادی میں آئے ہوئے دوسرے مہمان پرانے روایتی حق کے مطابق پہلے دلہن کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اور دولہے کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر قدیم زمانے میں بولیری جزیروں میں اور افریقہ کے آگیلا لوگوں میں اور موجودہ زمانے میں حبشہ کے باریہ لوگوں میں بھی اس کا رواج پایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسری قوموں میں یہ رواج ہے کہ ایک سرکاری آدمی قبیلے یا گن کا سردار، کاشک، سامان، پروہت، پرنس یا جو بھی اس کا خطاب ہو، پوری برادری کی نمائندگی کرتا ہے اور دلہن کے ساتھ پہلی رات کا حق ادا کرتا ہے۔ اس رواج کو کتنے ہی خوش رنگ پردوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی شب کا حق الاسکا کے باشندوں کے زیادہ تر باشندوں میں دیکھیں۔ بینکرافٹ کی کتاب دیسی نسلیں، پہلا صفحہ 81 شمالی میکسیکو کے تاہو لوگوں میں ایجن صفحہ نمبر 886 اور کچھ اور جاتیوں میں گروہوار شادی کی ایک بچی کچی نشانی کے طور پر
آج تک چلا آتا ہے، اور زمانہ وسطی میں کم از کم ان ملکوں میں جہاں قدیم کیلٹ جاتی کے لوگ رہتے تھے ان کا برابر رواج رہا ہے۔ ان میں یہ رسم براہ راست گروہوار شادی سے نکلی تھی۔ اس کی ایک مثال آراگاں کے علاقہ ہے۔ کسٹیل میں کسان کبھی زرعی غلام نہیں رہے، مگر آراگاں میں بدترین قسم کی زرعی غلامی قائم تھی، اور وہ اس وقت تک رہی جب تک کہ 1686 میں فریڈرک کیتھولک نے ایک فرمان کے ذریعے ان کو ختم نہ کر دیا۔ اس فرمان میں کہا گیا ہے کہ ہم فیصلہ دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسان شادی کرتا ہے تو اوپر جن لارڈ کا ذکر کیا گیا ہے وہ پہلی رات اس کی دلہن کے ساتھ نہیں سوئیں گے، اور نہ شادی کی رات کو جب عورت سو رہی ہو تو اپنے اقتدار کی نشانی کے طور پر اس عورت اور اس کے بستر کو روندیں گے، اور نہ ہی یہ لارڈ کسانوں کے بیٹے اور بیٹیوں سے ان کی مرضی کے خلاف اجرت یا بغیر اجرت کے کام لیں گے۔ سوگن ہائم کی کتاب زرعی غلامی میں اصلی کیپٹن لولین زبان میں ہے اقتباس دیا گیا ہے۔ باکفن نے برابر یہ کہا کہ اس نظام کو جس کو ہٹلرازم یا مشترک شادی کا رواج کے نام سے یاد کرتا ہے، بدلنے میں عورتوں کا بڑا دخل رہا ہے۔ اس نظام کے بدلنے ایک زوجگی یعنی ایک مرد ایک عورت کی شادی کا رواج اصل میں عورتوں کی کوشش سے ہوا، اور اس کی یہ رائے بالکل صحیح ہے۔ زندگی کے اقتصادی حالتوں کی نشو و نما کی وجہ سے، یعنی قدیم کمیونزم کے زوال اور آبادی کے زیادہ سے زیادہ گنجان ہونے کے ساتھ ساتھ پرانے ریتی اور جنسی تعلقات کی ابتدائی سادگی اور بھولا پن اور اس کے قدیم جنگلی کردار مٹتا گیا، اور اتنا ہی نہیں، زیادہ وہ جنسی تعلق عورتوں کو حقارت آمیز اور ظالمانہ معلوم پڑنے لگا۔ قدرتاً ان کے دل میں اس خواہش نے زور پکڑا ہوگا کہ کسی طرح انہیں عافیت اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے کا حق ملے، کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ وہ اس مصیبت سے نجات پائیں اور ایک وقت میں صرف ایک مرد سے عارضی یا مستقل شادی کر سکیں۔ مردوں سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس تبدیلی کو لانے میں پیش قدمی سے کام لیں گے۔ اگر اور باتوں سے ہم آنکھیں بند بھی رکھ لیں تو بھی مردوں کے ایسا نہ کر سکنے کی کم از کم ایک وجہ یہ ہے کہ آج تک وہ عملاً گروہوار شادی کی لذتوں سے دستبردار ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتی، جبکہ عورتوں نے تبدیلی کر کے جوڑا بیاہ کو رواج دے دیا تھا۔ تبھی مردوں نے سختی سے ایک زوجگی کے اصول پر عمل شروع کیا، لیکن ظاہر ہے اس اصول کو انہوں نے محض عورتوں پر ہی لاگو کیا۔ جوڑا خاندان کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب عہد وحشیت اور عہد بربریت مل رہی تھی، یعنی اس کی ابتدا عہد وحشت کے آخری دور میں اور کہیں کہیں تو بربریت کے پہلے دور میں ہوئی۔ خاندان کی یہ شکل عہد بربریت کی خصوصیت ہے، اس طرح جیسے جیسے گروہوار شادی عہد وحشت کی اور ایک زوجگی کا اصول تمدن کے عہد کی خصوصیت ہے۔ اس جوڑے خاندان کو ترقی کر کے پائیدار ایک زوجگی تک پہنچانا تھا، لیکن اس لیے ضروری تھا کہ ابھی تک جو اس اسباب کام کر رہے تھے ان سے مختلف اسباب میدان میں آئیں۔ جوڑا بیاہ میں گروہ گھٹتے گھٹتے اپنی آخری اکائی تک، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، ان دو جوہروں سے مرکب ایک سالمہ تک پہنچ گیا تھا۔ قدرتی انتخاب کے اصول نے گروہوار شادی کے دائروں کو محدود کرتے کرتے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ اب اس سلسلے میں اس کو کچھ اور نہیں کرنا تھا۔ اب اگر نئی سماجی قوتیں روح رواں بن کر میدان میں نہ آتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ جوڑا خاندان سے خاندان کی کوئی نئی شکل جنم لیتی، لیکن ان سماجی قوتوں کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ اب ہم جوڑا خاندان کے کلاسیکی وطن امریکہ سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سوچنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ امریکہ میں خاندان کی اس کے علاوہ کوئی اور ترقی یافتہ شکل قائم ہوئی تھی، یا یہ کہ امریکہ کی دریافت سے اور اس پر یورپ والوں کے قبضے سے پہلے وہاں کسی جگہ بھی سخت قسم کی ایک زوجگی قائم ہوئی تھی۔ لیکن پرانی دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہاں جانور پال کر اور مویشی کی نسل بڑھا کر دولت کا ایک نیا سوتا کھول دیا گیا تھا، جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے بالکل نئے سماجی رشتے قائم ہونے لگے۔ عہد بربریت کے ابتدائی دور تک غیر منقولہ دولت میں صرف مکان، کپڑے، بھدے قسم کے زیور اور
کاغذ اور غذا حاصل کرنے اور پکانے کے سامان، کشتیاں، ہتھیار اور بہت معمولی قسم کے گھر کے برتن تھے۔ غذا ہر روز نئے سرے سے حاصل کرنی ہوتی تھی، لیکن اب گھوڑوں، اونٹوں، گدھوں، بیلوں، بھیڑ بکریوں اور سوروں کی شکل میں غلہ بانی کی زندگی بسر کرنے والی ترقی پذیر قوموں کو، پنجاب اور وادی گنگا کے آریوں کو اس زمانے کی نسبتاً بہت زیادہ سیراب آمو دریا اور شیر دریا کے ہرے بھرے گھاس کے میدانوں میں رہنے والے آریوں کو اور دجلہ و فرات کے کنارے رہنے والے سامیوں کو اتنی کثیر دولت مل گئی تھی جس کی محض دیکھ بھال اور معمولی نگرانی سے کام چل جاتا تھا۔ یہ دولت دن دوگنی رات چوگنی ہو رہی تھی اور اس سے انہیں دودھ اور گوشت کی صورت میں نہایت عمدہ اور صحت بخش غذا مل رہی تھی۔ غذا حاصل کرنے کے لیے پہلے کے سبھی طریقے اب پیچھے چھوٹ گئے تھے۔ شکار کرنا جو پہلے ایک ضروری کام تھا، اب محض شوق کی چیز رہ گیا تھا۔ لیکن یہ نئی دولت کس کی تھی؟ ظاہر ہے کہ شروع میں اس پر پورے گن کا قبضہ تھا، لیکن مویشیوں کی ریوڑوں پر بہت پرانے زمانے میں ہی ذاتی ملکیت قائم ہو چکی تھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ موسیٰ کے نام سے جو پہلی کتاب موسوم ہے، اس کے مصنف نے بابا ابراہیم کو جب اپنے غلوں اور مویشیوں کے مالک کی حیثیت سے دیکھا تو وہ اپنے کنبہ کے بزرگ ہونے کے ناطے اپنی ذاتی حیثیت سے اس کے مالک تھے، یا ایک گن کے موروثی سردار کی حیثیت سے۔ لیکن ایک بات صاف ہے اور وہ یہ کہ ہم ابراہیم کو موجودہ زمانے کے مفہوم میں ملکیت کا مالک نہیں کہہ سکتے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یقینی ہے کہ مستند تاریخ کی ابتدا میں ہمیں ہر جگہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ مویشی کے ریوڑ خاندان کے سرداروں کی اسی طرح علیحدہ ملکیت ہوتے تھے جس طرح بربریت کے عہد کے فنی پیداوار، دھات کے برتن، عیش و عشرت کے سامان اور آخر میں انسانی مویشی یعنی غلام خاندان کے سرداروں کے الگ الگ ملکیت ہوتے تھے، کیونکہ اب غلامی کا بھی رواج ہو چکا تھا۔ عہد بربریت کے ابتدائی دور کے لوگوں کے لیے غلام کار آمد نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ کے انڈین لوگ اپنی جنگ کے دشمنوں سے جو سلوک کرتے تھے وہ اس سے بہت مختلف تھے جو بربریت کے آخری دور میں ان سے کیا جاتا تھا۔ مرد یا تو قتل کر دیے جاتے یا بھائی بنا کر فاتحوں کے قبیلے میں شامل کر لیے جاتے تھے۔ عورتوں سے یا تو شادی کر لی جاتی تھی یا انہیں ان کے بچوں سمیت جو قتل ہونے سے بچ گئے تھے قبیلے میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ اس دور میں انسان کی طاقت محنت سے اتنا نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ محنت کرنے والوں کا اپنا خرچ پورا کرنے کے بعد اس میں سے کچھ بچ سکے۔ لیکن جب مویشی پالے جانے لگے اور ان کی نسل بڑھائی جانے لگی، دھاتوں سے کام لیا جانے لگا، کپڑے کی کٹائی بنائی ہوئی، لیکن اور پھر جب کھیت بنا کر کھیتی کی جانے لگی تو یہ حالت بدل گئی۔ جس طرح پہلے بیویاں بڑی آسانی سے مل جاتی تھیں، مگر بعد میں ان میں قدر تبادلہ پیدا ہو گئی تھی اور وہ خریدی جانے لگی تھیں، اس طرح بعد میں خاص کر جانور کے ریوڑ کے خاندانی ملکیت بن جانے کے بعد انسان کی طاقت محنت بھی خریدی جانے لگی۔ خاندان اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا تھا جتنی تیزی سے مویشی کے ریوڑ بڑھتے تھے۔ ریوڑ کی دیکھ بھال کے لیے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہونے لگی تھی۔ جنگ کے قیدیوں سے یہ کام بہت اچھی طرح لیا جا سکتا تھا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مویشی کی طرح خود ان کی نسل بھی بڑھائی جا سکتی تھی۔ اس طرح کی دولت جب ایک مرتبہ خاندان کی نجی ملکیت بن گئی اور اس میں تیزی سے اضافہ ہوا تو اس نے اس سماج پر جو جوڑا خاندان اور مادری حق والے گن کی بنیاد پر قائم تھا کاری چوٹ لگائی۔ جوڑا بیاہ سے خاندان میں ایک نئے عنصر کا اضافہ ہو گیا تھا۔ سگی ماں کے ساتھ ساتھ اب ایک مستند سگا باپ بھی موجود تھا جو آج کل کے کتنے ہی باپوں سے زیادہ مستند تھا۔ خاندان کے اندر اس زمانے میں جو تقسیم محنت رائج ہو چکی تھی، اس کے مطابق غذا حاصل کرنا اور اس کے لیے ضروری اوزار تیار کرنا مرد کا کام تھا اور اس لیے ان پر ملکیت بھی مرد کی تھی۔ میاں بیوی الگ ہوتے تو جس طرح گھرداری کا سامان عورت کے پاس رہ جاتا، اسی طرح مرد ان اوزاروں کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ چنانچہ اس زمانے کے سماجی رسم و رواج کے مطابق مرد غذا حاصل کرنے کے لیے نئے ذرائع یعنی مویشیوں کا اور کچھ دنوں کے بعد محنت کے نئے آلات یعنی غلاموں کا بھی مالک ہو گیا۔
لیکن اسی سماج کے رسم و رواج کے مطابق اس کا ترکہ اس کے اولاد کو نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اس معاملے میں اصل صورتحال یوں تھی۔ مادری حق کی روح سے، یعنی جب تک نسل محض عورت سے چلتی تھی، اس وقت آرگنوں میں وراثت کی ابتدا رسم و رواج کے مطابق گن کے کسی رکن کے مرنے پر اس کا ترکہ پہلے اس کے گن کے رشتہ داروں کو ملتا تھا۔ اصول یہ تھا کہ جائیداد گن کے اندر رہے۔ شروع میں زیر بحث اشیاء منقولہ کی کوئی خاص اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ عملاً وہ گن کے سب سے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی ماں کی جانب سے خون کے رشتہ دار کو مل جاتی ہے، لیکن مرنے والے کے بچے اس کے گن کے بچے نہیں بلکہ اپنی ماں کے گن کے بچے ہوتے تھے۔ شروع میں ماں کے اور سبھی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ماں کی جائیداد کا ترکہ ملتا تھا، اور شاید آگے چل کر اس پر ان کا سب سے پہلا حق مان لیا گیا، لیکن انہیں اپنے باپ سے کوئی ترکہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ اس کے گن کے نہیں تھے اور باپ کی ساری دولت اس کے گن میں رہنا ضروری تھی۔ لہذا مویشیوں کے غلے کے مالک کے مرنے پر